TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ماہرین اقتصادیات نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کی کابینہ کو خبردار کیا ہے کہ معیشت نمایاں طور پر سست ہونے والی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین اقتصادیات نے ٹروڈو اور ان کی کابینہ کو خبردار کیا ہے کہ معیشت نمایاں طور پر سست ہونے والی ہے۔ کینیڈا کے ایسوسی ایٹ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ یہ معیشت کے لیے ہنگامہ خیز سال ہونے والا ہے۔ ہیملٹن میں وفاقی کابینہ کی بیٹھک کے دوسرے دن کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے وزراء نے ماہرین اقتصادیات کی تینوں باتوں کو سنا جو کینیڈا کے معاشی نقطہ نظر کے بارے میں خوفناک خبریں لے کر آئے تھے۔ ماہرین اقتصادیات یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے کیون ملیگن، پرنسٹن یونیورسٹی کے کیرولین ولنگکنز اور اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے انیل اروڑا نے کابینہ اجلاس کے دوران بتایا کہ معیشت کے کافی کمزور ہونے کی توقع ہے۔ بے روزگاری بڑھے گی اور مہنگائی کے دباؤ میں اتنی جلدی کمی نہیں آ سکتی ہے جیسا کہ امید کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اگلے سال کے لیے کچھ سنگین خطرات ہیں۔ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم نے ایک نرم جگہ کو نشانہ بنایا۔ ہمیں ان مختصر مدت کے چیلنجز سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ پالیسی سازوں کو نئے اخراجات سے پہلے کینیڈین معیشت کی صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹورانٹو GTA میں برف باری کے انتباہ جاری کیا گیا ہے جبکہ موسم سرما کے طوفان کے ساتھ 15 سے 20 سینٹی میٹر برف باری کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورانٹو GTA میں برف باری کے انتباہ کے ساتھ موسم سرما کے طوفان کے ساتھ 15 سے 20 سینٹی میٹر برف باری کی توقع ہے۔ ٹورانٹو اور GTA میں برف باری کی وارننگ نافذ ہے کیونکہ شہر سال کی اپنی پہلی اہم اور ممکنہ طور پر ریکارڈ توڑنے والی برف باری کے لیے تیار ہے۔ بدھ اور جمعرات کے روز ٹریفک کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے بدھ کی دوپہر سے شروع ہونے والی اور جمعرات کی صبح تک 15 سے 20 سینٹی میٹر برف جمع ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹیکساس میں آنے والا موسمی سسٹم بنیادی طور پر برف باری کی وجہ بنے گا لیکن درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہے گا۔ شہر کا درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق بدھ کے اوائل میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے لیکن سب سے بھاری اور گیلی برف باری اور تیز ترین ہوا 3 بجے کے قریب شروع ہونے اور رات بھر جاری رہنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گاڑی چلانے والوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے ڈرائیونگ کے حالات کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ فوری طور پر بدلتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے سفری حالات کے لیے تیاری کریں۔ شدید برف باری میں بعض اوقات حد نگاہ اچانک کم ہو سکتی ہے۔ ہالٹن پیل شہر کے باہر اسی طرح کی برف جمع ہوگی۔ مسیساگا، برمپٹن، اوکویل اور برلنگٹن میں برف باری کی وارننگ کے تحت پیری ساؤنڈ سمیت بیری اور کاٹیج ملک میں صرف 5 سے 10 سینٹی میٹر تک برف باری کی توقع ہے۔ امریکہ اور جرمنی یوکرین میں جنگی ٹینک بھیجنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں لیکن کینیڈا نے اب بھی یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ جنگ زدہ ملک کی مدد کے لیے ایسا ہی کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور جرمنی یوکرین میں جنگی ٹینک بھیجنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں لیکن کینیڈا نے اب بھی یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ جنگ زدہ ملک کی مدد کے لیے ایسا ہی کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن یوکرین کو M1 ایبرم ٹینک بھیجنے کی منظوری دے رہا ہے تاکہ اس ملک کو روس کے خلاف لڑائی میں مدد ملے۔ جرمنی نے اعلان کیا کہ وہ پولینڈ کی جانب سے لیپرڈ 2 ٹینک یوکرین بھیجنے کی درخواست کو منظور کرے گا۔ برلن ممالک سے جرمن ساختہ ٹینکوں کو دوبارہ برآمد کرنے کی اجازت کا منتظر ہے۔ اس کے باوجود کینیڈین وزیر خارجہ نے واضح نہیں کیا کہ کینیڈا اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے فرانسیسی زبان میں صحافیوں کو بتایا کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کینیڈا کی فوج کے پاس 112 لیپرڈ 2 ٹینک ہیں لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کینیڈا اپنی تربیت اور آپریشنل ضروریات کو کم کیے بغیر صرف ایک غیر ضروری تعداد دے سکتا ہے۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ بھی اسی طرح اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کینیڈا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بجائے اس نے نوٹ کیا کہ کینیڈا یوکرین کی جنگی کوششوں کے سب سے بڑے فیکس فنڈز میں سے ایک ہے جو کہ معاشی مفاد کے تحت ہے۔ فری لینڈ کا کہنا تھا کہ معاشی میدان میں جنگ بہت اہم ہے۔ اس سال ایک واضح تصویراتی طور پر قابل عمل اور مستحکم یوکرین کی فتح عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا فروغ اور کینیڈا کے لیے ایک بڑا فروغ ہوگا۔ اس سال ایک واضح حکمت عملی کے لحاظ سے قابل عمل اور مستحکم یوکرین کی فتح عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا فروغ اور کینیڈا کے لیے ایک بڑا فروغ ہوگا۔ امریکہ نے حالیہ پاک روس تجارتی پیش رفت کو نامناسب قرار دے دیا اور کہا روس کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بنانے کا یہ وقت مناسب نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
امریکہ نے حالیہ پاک روس تجارتی پیش رفت کو نامناسب قرار دے دیا اور کہا روس کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بنانے کا یہ وقت مناسب نہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں نیڈ پرائس نے کہا کہ باوجود اس کے ہمارے اصول ان واقعات کی اجازت دیتے ہیں، یہ واقعہ نفرت انگیز ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کے روس سے تیل خریداری سے متعلق سوال پر کہا کہ روس کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بنانے کا یہ وقت مناسب نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نیڈ پرائس نے روس میں نامزد کردہ نئی امریکی سفیر لین ٹریسی کی روسی سفیر سے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں روسی اور امریکی سفیر کی ملاقات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اس ملاقات میں یوکرین مذاکرات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یوکرین کے صدر امن کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ روس یوکرین مذاکرات کا معاملہ ہمارا نہیں، یوکرین کے شراکت داروں کا ہے۔ کبھی ایسے کوئی مذاکرات ہوئے تو امریکہ حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم روس کے ساتھ تمام سفارتی ذرائع کھلے رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ضرورت کے مطابق امریکی سفارتی اور دفاعی اہلکار روسی سفارت خانے سے رابطہ کرتے ہیں۔ افغانستان میں شدید سرد موسم کے باعث 150 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سخت سردی سے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں ہلاکتوں کی تعداد دوگنی ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں شدید موسم کے باعث 150 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ چین کے شہر موبے میں اس وقت خون جمع دینے والی سردی پڑ رہی ہے، جہاں درجہ حرارت -53 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کے مختلف حصوں میں طوفان کے باعث شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری سے ایک شخص ہلاک بھی ہوا ہے۔ افغانستان میں شدید سرد موسم کے باعث 150 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان بھر میں تقریباً 70,000 مویشی بھی شدید سردی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ سخت سردی سے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں ہلاکتوں کی تعداد دگنی ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق افغانستان میں لاکھوں افراد کو کم ترین انسانی امداد کے ساتھ سخت ترین سردی کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنوری میں درجہ حرارت -28 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرا ہے۔ امریکی میڈیا نے مزید کہا کہ خواتین ورکرز پر پابندی کے بعد کئی NGOs افغانستان میں کام بند کر چکی ہیں۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ NGOs کی کارروائیاں معطل ہونے سے انسانی امداد کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب چین کے شمال میں واقع شہر موبے میں ریکارڈ توڑ سردی پڑ رہی ہے، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح شہر کی سرد ترین صبح کے طور پر ریکارڈ کی گئی، جس کا درجہ حرارت -53 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جبکہ اس سے قبل شہر میں 54 برس پہلے 1969 میں -52 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جاپان میں ریکارڈ برف باری، حکومت کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی۔ ٹوکیو میں رواں سال کی پہلی برف باری ہوئی۔ جاپان کے شہر مینیوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 36 انچ برف پڑی ہے، جبکہ کوسا میں آج صبح درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کے شمالی حصے میں ڈومیسٹک ایئر لائنز کی 300 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، جبکہ حد نگاہ متاثر ہونے سے بلٹ ٹرین سروس بھی معطل اور تاخیر کا شکار ہے۔ شدید برف باری اور طوفان سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وسطی جاپان میں برف باری کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور گاڑیاں، ٹرک کافی دیر تک سڑکوں پر پھنسے رہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔